سلسلہ ہدایت، قرآن، سنت اور اہل بیت علیہم السلام میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جسے اکثر تلخی اور جھگڑے سے جوڑا جاتا ہے، طلاق۔ جی۔ لیکن قرآن کی سورۃ الطلاق اس کی ایک بالکل مختلف تصویر پیش کرتی ہے۔ یہ صرف قوانین کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک مشکل انسانی تجربے سے عزت، انصاف اور امید کے ساتھ گزرنے کا ایک روڈ میپ ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ روڈ میپ کیسے کام کرتا ہے۔ جی، یہ قرآن مجید کی 65ویں سورہ ہے جو مدینہ میں نازل ہوئی۔ اسے نساء کسری یعنی چھوٹی سورۃ النساء بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں کل 12 آیات ہیں۔ اور اسے سورۃ الطلاق کہنے کی وجہ بھی بالکل واضح ہے۔ اس کی پہلی 7 آیات براہ راست طلاق کے احکام اور اس سے جڑے ہوئے حقوق اور ذمہ داریوں پر بات کرتی ہیں۔ بالکل ناتی تناظر میں پیش کرتی ہیں۔ اللہ اپنی قدرت، پچھلی قوموں کے انجام اور رسالت کے مقصد کا ذکر کرتا ہے تاکہ ہمیں یاد رہے کہ یہ خاندانی قوانین بھی اسی بڑے الہی نظام کا حصہ ہیں۔ اچھا۔ اور اس کی فضیلت کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ طلاق اور سورہ تحریم کو اپنی فرض نمازوں میں پڑھے گا، اللہ اسے قیامت کے دن کے خوف اور غم سے محفوظ رکھے گا اور جنت میں داخل کرے گا۔ تو آئیے اس روڈ میپ کی پہلی آیت سے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ واتقوا اللہ ربکم لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ وتلک حدود اللہ ومن يتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا۔ ترجمہ ہے، اے نبی، جب تم عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دے دیا کرو اور عدت کا شمار رکھو اور اپنے رب اللہ سے ڈرو۔ تم انہیں عدت کے دنوں میں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ ہی وہ عورتیں خود نکل جائیں مگر یہ کہ وہ کسی نمایاں برائی کا ارتکاب کریں، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، اور جس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا تو اس نے اپنے ہی نفس پر ظلم کیا۔ تجھے کیا معلوم اس کے بعد شاید اللہ کوئی صورت پیدا کر دے۔ یہاں آپ دیکھیں قرآن طلاق کو ایک لمحاتی واقعہ نہیں بلکہ ایک منظم عمل کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ جی، ایک پورا پروسیس ہے۔ بالکل، اور اس ایک آیت میں رشتے کو بچانے کی آخری کوشش کے لیے کئی سیفٹی والز رکھے گئے ہیں۔ پہلا یہ کہ طلاق لے عدتہن یعنی عدت کے صحیح وقت پر دو۔ اس کا مطلب ہے کہ عورت حالت حیض میں نہ ہو اور ایسی پاکی کی حالت میں ہو جس میں جسمانی تعلق قائم نہ ہوا ہو۔ اچھا، تو یہ شرط غصے اور جذبات میں لیے گئے فیصلوں پر ایک قدرتی روک ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ دوسرا سیفٹی والو ہے وہ احصوا العدۃ یعنی عدت کا حساب رکھو۔ یہ صرف دن گننا نہیں ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے جو مرد اور عورت دونوں کو یاد دلاتی ہے کہ ابھی بھی معاملات حل کرنے کا وقت باقی ہے۔ جی۔ اور تیسرا جو شاید سب سے زیادہ طاقتور ہے وہ یہ کہ لا تخرجوہن من بیوتہن، عورت کو اس کے گھر سے نہ نکالو۔ یہ حکم علیحدگی کے عمل کو غیر انسانی ہونے سے بچاتا ہے۔ جب دونوں ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں تو غصہ ٹھنڈا ہو سکتا ہے، غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں اور ایک دوسرے کی اچھی باتیں یاد آ سکتی ہیں۔ صحیح۔ اور اسی لیے آیت کے اختتام اس خوبصورت جملے پر ہوتا ہے، لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا۔ تجھے کیا معلوم شاید اللہ اس کے بعد کوئی نئی صورت پیدا کر دے۔ یہ امید کا دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ اور اسی امید کو زندہ رکھنے کے لیے امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک روایت ملتی ہے جو اس آیت کی عملی تفسیر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مطلقہ عورت کو عدت کے دوران بناؤ سنگھار کرنا چاہیے، اچھے کپڑے پہننے چاہیے، خوشبو لگانی چاہیے۔ اچھا، کیوں؟ کیونکہ شاید اسی طرح وہ دوبارہ اپنے شوہر کے دل میں جگہ بنا لے اور اللہ صلح کی وہ نئی صورت پیدا کر دے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ قرآن کا قانون کتنا انسانی اور نفسیاتی حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ وہ جدائی کے عمل میں بھی محبت کے امکان کو ختم نہیں کرنا چاہتا۔ واہ! تو قرآن نے علیحدگی کے عمل میں بھی صلح کا دروازہ کھلا رکھا ہے، لیکن اگر عدت پوری ہو جائے اور صلح نہ ہو سکے تب کیا؟ آیت 2 اور 3 ہمیں اس مرحلے کے لیے ہدایت دیتی ہیں۔
فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ۔ پس جب عورتیں اپنی عدت پوری کرنے کو آئیں تو انہیں اچھی طرح سے اپنے عقد میں رکھو یا انہیں اچھے طریقے سے علیحدہ کر دو، اور اپنوں میں سے 2 صاحبان عدل کو گواہ بناؤ۔ یعنی 2 ہی راستے ہیں؟ جی، 2 ہی راستے ہیں، یا تو بمعروف یعنی اچھے طریقے سے رجوع کر لو، یا بمعروف یعنی اچھے طریقے سے جدا ہو جاؤ۔ رشتے کا آغاز بھی اچھائی سے ہو، اور اگر اختتام ہو تو وہ بھی اچھائی اور احترام سے ہو۔ تلخی اور بدسلوکی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور یہاں گواہوں کی شرط بہت اہم ہے۔ آج کل معاشرے میں غصے میں فون پر یا میسج پر طلاق دے دی جاتی ہے۔ فقہ اہل بیت میں 2 عادل گواہوں کی موجودگی کے بغیر طلاق واقعی ہی نہیں ہوتی۔ بالکل۔ یہ قرآنی شرط اس طرح کی جلد بازی اور جذباتی فیصلوں کو روکنے کے لیے ایک بہت بڑا قانونی اور سماجی تحفظ فراہم کرتی ہے۔ یہ اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ یہ فیصلہ سوچ سمجھ کر، سنجیدگی سے اور گواہوں کی موجودگی میں کیا جائے، نہ کہ کسی لمحاتی غصے میں۔ جی بالکل، اور اس کے بعد آیات کا رخ ایک دم بدل جاتا ہے۔ طلاق کے ان قانونی احکام کے بیچ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اور جو اللہ سے ڈرتا رہے، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہ سکتا ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے بس اس کے لیے اللہ کافی ہے۔ یہاں رک کر یہ سوچنا ضروری ہے کہ طلاق کے احکام کے بیچ میں اللہ تقوی، رزق اور توکل کی بات کیوں کر رہا ہے؟ اس کی نفسیاتی گہرائی بہت زیادہ ہے۔ طلاق کے وقت انسان کو سب سے بڑا خوف مستقبل کی معاشی غیر یقینی اور تنہائی کا ہوتا ہے۔ عورت سوچتی ہے میرا کیا بنے گا، مرد سوچتا ہے کہ میری ذمہ داریاں کیسے پوری ہوں گی۔ قرآن ان دونوں خوف کو براہ راست مخاطب کر رہا ہے۔ صحیح۔ اور کہہ رہا ہے کہ اگر تم اللہ کے قانون اور حدود پر چلو گے تو وہ تمہاری دنیاوی پریشانیوں کا بھی ذمہ لے گا۔ یہ صرف ایک روحانی تسلی نہیں بلکہ ایک بہت بڑا نفسیاتی سہارا ہے۔ جی، اور اس کا ایک بہترین عملی نمونہ ہمیں شان نزول کے ایک واقعے میں ملتا ہے۔ عوف بن مالک اشجعی نامی ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ان کے بیٹے کو دشمن نے قید کر لیا ہے اور گھر میں فاقے ہیں۔ اچھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صبر، تقوی اور کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کا حکم دیا۔ انہوں نے عمل کیا۔ کچھ ہی عرصے بعد ان کا بیٹا نہ صرف آزاد ہو کر واپس آیا بلکہ دشمن کے بہت سے اونٹ بھی ساتھ لے آیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں جہاں عدت کی مختلف صورتوں اور مالی حقوق پر بات کی گئی ہے۔ وَاللَّائِ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ 3 أشهر وَاللَّائِ لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ۔ تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے نا امید ہو گئی ہیں، اگر تمہیں شک ہو جائے تو ان کی عدت 3 ماہ ہے، اور یہی حکم ان عورتوں کا ہے جنہیں حیض نہ آتا ہو، اور حاملہ عورتوں کی عدت ان کا وضع حمل ہے۔ تو یہاں 3 مختلف گروہوں کے لیے عدت کی مدت واضح کر دی گئی ہے۔ جی، وہ خواتین جو عمر کی وجہ سے حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، وہ کم عمر لڑکیاں جنہیں ابھی حیض شروع نہیں ہوا، ان دونوں کی عدت 3 ماہ ہے، اور حاملہ عورت کی عدت بچے کی پیدائش تک ہے۔ یہاں انہی ارتبتم یعنی اگر تمہیں شک ہو کا جملہ بہت دلچسپ ہے۔ مفسرین اس پر بات کرتے ہیں کہ یہ شک کس بارے میں ہے۔ جی، لیکن عملی طور پر اس کی حکمت یہ لگتی ہے کہ قانون کوئی ابہام یا کنفیوژن نہیں چھوڑنا چاہتا۔ خواہ شک عمر کے بارے میں ہو، یا حیض کے بند ہونے کی وجہ کے بارے میں، یا حمل کے بارے میں، قرآن ایک واضح اور سیدھا حل دیتا ہے: 3 مہینے انتظار کرو۔ صحیح۔ یہ انصاف اور یقین کو یقینی بنانے کا ایک طریقہ ہے۔ قانون کو ہر ممکنہ صورتحال کا احاطہ کرنا چاہیے۔ اور پھر دوبارہ تقوی کی تاکید کی گئی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے معاملے میں آسانی پیدا کر دے گا۔ تم من وجدکم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن لينفق ذو سعة من سعته سيجعل الله بعد عسر يسرا۔
ان عورتوں کو زمانہ عدت میں اپنی حیثیت کے مطابق وہاں ٹھہراؤ جہاں تم رہتے ہو، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، عنقریب اللہ تنگ دستی کے بعد آسانی پیدا کر دے گا۔ یعنی یہاں عورت کے بنیادی حقوق کو تحفظ دیا گیا ہے۔ جی بالکل، رہائش کا حق، نان و نفقہ کا حق، خاص کر اگر وہ حاملہ ہو، اور اگر وہ بچے کو دودھ پلائے تو اس کی اجرت کا حق۔ اور ان حقوق کے درمیان ایک انقلابی اصول بیان ہوا ہے۔ وَأْتُمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوف، بچوں کے معاملات میں اچھے طریقے سے آپس میں مشورہ کرو۔ یہ صرف ایک جملہ ہے، لیکن اس میں بچوں کی نفسیات کا کتنا گہرا خیال رکھا گیا ہے۔ واقعی قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے آپسی اختلافات کا منفی اثر بچوں پر نہیں پڑنا چاہیے۔ ان کے مستقبل کے فیصلے باہمی مشاورت اور بھلائی کی بنیاد پر کرو۔ یہ اصول آج کی جدید فیملی کورٹس اور چائلڈ سائیکالوجی کی بنیاد ہے۔ صحیح۔ قرآن مرد اور عورت کو یاد دلا رہا ہے کہ اگرچہ وہ اب میاں بیوی نہیں رہے، لیکن وہ ہمیشہ ماں باپ رہیں گے، اور یہ ذمہ داری انہیں اچھے طریقے سے نبھانی ہے۔ بالکل، اور خرچ کا معیار بھی کتنا منصفانہ ہے۔ ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرے، اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اور پھر وہی تسلی، سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا۔ جی، اللہ تنگی کے بعد آسانی پیدا کرے گا، یہ ایک وعدہ ہے جو اس مشکل وقت سے گزرنے والوں کو حوصلہ دیتا ہے۔ جی، اب تک کی گفتگو طلاق کے ذاتی اور خاندانی پہلوؤں پر تھی، لیکن اب سورہ کا آخری حصہ ہمیں ایک وسیع تر تناظر کی طرف لے جاتا ہے۔ آیات 8 سے 11 میں اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں کی مثال دیتا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور ایسی کتنی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرکشی کی، تو ہم نے بھی ان سے سخت حساب لیا اور انہیں برے عذاب میں ڈال دیا۔ اس کے بعد اہل ایمان کو نصیحت کی جاتی ہے کہ اللہ سے ڈرو جس نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے جو تمہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ یہ اچانک موضوع کی تبدیلی نہیں ہے، اس میں گہرا ربط ہے۔ طلاق کے احکام کے فوراً بعد پچھلی قوموں کے عذاب کا ذکر، یہ اس بات کی اہمیت کو واضح کرتا ہے کہ اللہ کے نزدیک عائلی یعنی خاندانی قوانین بھی اتنے ہی اہم ہیں جتنے دوسرے احکام۔ بالکل صحیح۔ یہ صرف دھمکی نہیں ہے، بلکہ معاشرتی استحکام کی طرف ایک اہم اشارہ ہے۔ جب خاندان کا ادارہ اللہ کی قائم کردہ حدود کو توڑتا ہے تو پورے معاشرے کی بنیادیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ قرآن خاندانی قوانین کو پوری تہذیب کی بقا اور سلامتی سے جوڑ رہا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ بہت گہرا نکتہ ہے۔ اور پھر سورہ کا اختتام اللہ کی عظمت اور قدرت کے بیان پر ہوتا ہے۔ یہ آخری آیت ان تمام جزوی احکام کو کائنات کے کلی نظام سے جوڑ دیتی ہے۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ وہی اللہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور انہی کی طرح زمین بھی۔ اس کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ اللہ نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ یہ ایک شاندار اختتام ہے۔ سورہ کا آغاز ایک خاندان کے انتہائی ذاتی اور جذباتی مسئلے سے ہوا تھا، اور اختتام کائنات کی وسعتوں پر ہو رہا ہے۔ جی، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارے ذاتی اور خاندانی معاملات بھی اسی قادر اور علیم ذات کے بنائے ہوئے نظام کا حصہ ہیں۔ جس خدا کا حکم 7 آسمانوں اور زمینوں میں چل رہا ہے، اسی نے ہمیں ہمارے گھروں کو چلانے کے لیے بھی حکم اور ہدایت دی ہے۔ صحیح۔ اور اس کی ہدایت پر عمل کرنے میں ہی کامیابی ہے۔ یہ آیت ہمیں یقین دلاتی ہے کہ وہ ذات جو پوری کائنات کے نظام سے واقف ہے، وہ ہمارے دلوں کے حال، ہماری پریشانیوں اور ہماری ضرورتوں سے بھی پوری طرح واقف ہے۔ بہت خوبصورت۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سورۃ الطلاق صرف جدائی کے قوانین نہیں بتاتی، بلکہ یہ سکھاتی ہے کہ ایک رشتے کے ٹوٹنے کے تکلیف دہ عمل میں بھی انصاف، رحم، امید اور انسانی وقار کا تحفظ کیسے کیا جائے۔ جی، یہ سورہ بار بار تقوی پر زور دیتی ہے، یعنی اللہ کا خوف اور اس کی حدود کا خیال رکھنا، جو ان تمام احکام کی روح ہے۔ بالکل۔ اس گفتگو کے اختتام پر ایک سوچ یہ ابھرتی ہے کہ اس سورہ میں
جدائی کے وقت مرد اور عورت دونوں کو معروف یعنی شائستگی اور اچھے طریقے کی تلقین کی گئی ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے تمام معاشرتی تعلقات، خاص طور پر اختلاف اور علیحدگی کے لمحات میں اس قرآنی معیار معروف کو کیسے زندہ کر سکتے ہیں تاکہ تلخیوں اور دشمنیوں کی جگہ باہمی احترام باقی رہے۔